الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین، ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں جو ہم 10 روزہ جشن منعقد کر رہے ہیں، اسی سلسلے کی آج کڑی، اور ہمارے درمیان دنیا خطابت دنیا علمیت کی اور ماشاءاللہ سے شاعری کی دنیا کی بھی معروف شخصیت، ہمارے ایک امام بارگاہ ٹورنٹو میں والی اسلامک مشن کے بانی، اور اس کی بڑی کامیابی کے ساتھ اس کے ذریعے آپ ازداری کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ جناب ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ سید احمد رضا حسینی صاحب، گو کہ کچھ طویل سفر کے بعد تشریف لائے ہیں، کچھ تھکاوٹ کا شکار ہیں، لیکن ہم نے اس کو دعوت دی کہ قبلہ جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ گفتگو کرنی ہے، اور آپ کا موضوع ہے عظمت عقیلہ بنی ہاشم علیہ السلام۔ اس کو بڑا حسن خوبی انہوں نے بہت محبت کے ساتھ اس کو قبول کیا، اور ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ہم وقت ضائع کے بغیر قبلہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت اور ان کی مقام و منزلت پر قبلہ کچھ گفتگو فرمائیں۔ اور میں معزز ناظرین سے گزارش کروں گا کہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اتنی خوبصورتی سے باریک نکات نکالتے ہیں کہ میں ان کی ہر مجلس اور ہر محفل میں 2-3 چیزیں لے کے اٹھتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں قبلہ حضرت علامہ سید احمد رضا حسینی صاحب کے پاس کہ وہ ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی فضائل بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں سب سے پہلے تمام مومنین و مومنات، ناظرین و سامعین، اور خاص طور سے قائم ٹی وی کے لوگوں کو اس اعتبار سے مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اور ان کی اس تحریک کو انتہائی اس تحریک کو جو انہوں نے شروع کیا ہے انتہائی مستحسن قرار دیتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کی سعی اور کوشش کو قبول فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ کچھ اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں کی دشمنیاں ایسی رہی ہیں کہ جن ذوات مقدسہ کو بے حد نمایاں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک آئیڈیل کردار تھا اور انتہائی محترم کردار تھا، کہ اگر دنیا ان لوگوں کے راستے پر چلتی اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتی تو آج دنیا کی یہ بے چینیاں، دنیا کی بے راہ رویاں، اور دنیا میں جو کچھ بھی خلاف انسانیت کام ہو رہا ہے یہ ہرگز نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا ابتدا ہوئی ہے۔ مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ان ذوات مقدسہ کو نظر انداز کیا گیا، اور تھوڑا سا افسوس ہمیں اپنی قوم سے بھی ہے کہ جو لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نئی نئی چیزیں لے کر آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں نئی نہیں ہے، بلکہ ہمارا علم کمزور ہے اور ہماری معرفت کی کمی ہے کہ جو ہمیں یہ تمام چیزیں نئی نظر آ رہی ہیں۔ کاش کہ اس کو ہم اول دن ہی سے سمجھتے چلے آئے ہوتے کہ یہ چیزیں نئی نہیں بلکہ ہمارے کردار کے لیے ایک بڑی تعمیری چیزیں تھیں کہ جو سامنے ہمارے آتی۔ عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی، ہدایت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو پروردگار عالم نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔
یہ اختیارات پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں دیا ہے۔ تو مرحلہ ہدایت میں جتنے انبیاء، جتنے مرسلین، جتنے ائمہ طاہرین آئے ہیں تو وہ خدا نے بھیجا ہے، بندوں نے انہیں نہیں بنایا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا اختیار پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ دنیا میں تو انسان کو گمراہ کیا جا سکتا ہے مگر آخرت میں انسان بے بس نظر آتا ہے۔ لہذا آخرت کے لیے انسان کو انہی ذوات مقدسہ سے وابستگی اختیار کرنی ہوگی کہ جن کو پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کیا کہنے جناب، 1,24,000 انبیاء اور اس کے بعد 12 ائمہ ہیں۔ ان تمام میں آپ دیکھیں تو ایک شخصیت ہے جن کو جناب معصوم عالم کہتے ہیں، جناب سیدہ کہتے ہیں۔ اللہ اور یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ہدایت کی جتنی بھی کمیاں حضرت آدم سے لے کر حضرت ختمی مرتبت تک اور امام علی سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک، یعنی یوں کہا جائے کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک جتنی بھی ہدایت کی ضرورت ہے سب کو معصوم عالم نے پورا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب معصوم عالم کی ذات اور ان کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا پیغمبر اسلام کے لیے کھڑی ہوتی اور ان کا استقبال کرتی ہے، پیغمبر اسلام معصوم عالم کا استقبال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے مولائے کائنات کی ذات ہے کہ کائنات میں پیغمبر کے بعد علی سے زیادہ کوئی عظیم الشان ذات نہیں ہے۔ بے شک۔ اور ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے تفصیلی پروگرام چاہیے کہ جس میں ان باتوں کو زیادہ واضح طریقے سے نمایاں کیا جائے۔ تو جناب سیدہ سے عظیم کوئی شخصیت کائنات میں نہیں ہے اور مولائے کائنات سے زیادہ عظیم کوئی شخصیت کائنات میں نہیں ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے، اس کے لیے نہ کوئی بہت زیادہ دلیل دینی ہے، نہ بہت زیادہ آیات قرآنی پیش کرنی ہے، نہ بہت زیادہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو پورا قرآن علی ہی سے متعلق ہے، یا تو فضیلت علی میں قرآن نظر آئے گا یا ان کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوا قرآن نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ قرآن میں اور کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ 400 یا 500 آیتیں ہیں کہ جو مسائل سے متعلق ہیں، جو فقہیات سے متعلق ہیں، باقی ساری آیتیں جو ہیں وہ مولائے کائنات ہی کی شان میں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو اب آپ اپنے ذہن سے سوچیں کہ علی کی عظمت کیا ہے، اور جناب سیدہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ یعنی تمام عظمتوں کے باوجود یہ بات قابل ذکر ہے کہ فاطمہ کا ہمسر سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ علی کا کوئی جواب ہے نہ فاطمہ کا کوئی جواب ہے۔ اور یہ دنیا جانتی ہے کہ جو عظیم الشان ہوتا ہے، جو معروف ہوتا ہے، جو صاحب کمال ہوتا ہے، جو صاحب فضیلت ہوتا ہے، جو صاحب ہنر ہوتا ہے، اسی سے اس کے متعلقین کو پہچانا جاتا ہے، اسی سے اس کے جاننے والوں کو پہچانا جاتا ہے۔ اولاد بھی پہچانی جائے گی تو اسی عنوان سے یہ فلاں کی اولاد ہے جو صاحب کمال ہے، فلاں کی اولاد ہے جو صاحب فضیلت ہے، فلاں کی اولاد ہے جو صاحب ہنر ہے۔ اب یہ تمام تمہید اگر پیش نظر ہے تو آپ سوچئے کہ علی اور فاطمہ سے زیادہ جب کوئی باکمال نہیں ہے تو پھر یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے جناب زینب کے لیے؟ زینب کوئی مفرد نام نہیں ہے بلکہ 2 لفظوں سے ملا کر ہے، زینون لابن، باپ کے لیے زینت۔ آپ سوچیں پیغمبر کہتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ تو کائنات کی ہر مجلس تب تک نحس اور منحوس کہلائے گی جب تک اس میں ذکر علی نہ ہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، واہ واہ واہ، ذکر علی نہ ہو۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں تو بتایا جاتا ہے کہ علی کی زینت زینب ہے، تو کائنات کی زینت کا نام علی ہے اور علی کی زینت کا نام زینب ہے، تو زینب کا مقام کیا ہوگا؟ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ جناب زینب کی ماں کا نام جناب زہرا ہے۔ کائنات کی عظیم الشان کہ میں نے حدیث پیغمبر آپ کے سامنے رکھی
हुजूर इरशाद फरमाते हैं लौला अलीउन लमा कान लफातिमा कुफून, अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर न होता। तो अब फातिमा का मुकाम भी वही है जो अली का मुकाम है, और अली की जीनत का नाम ज़ैनब है। और उसी तरीके से ज़हरा, जनाब ज़हरा वो हैं कि उनके बाद एक सानिया ज़हरा है जिनको ज़ैनब कहा जाता है, यानी ये भी ज़हरा ही हैं, वो ज़हरा हैं, ये दूसरी ज़हरा है। तो दोनों की फजीलत कितनी बुलंद है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ये जनाब ज़ैनब का मुकाम है। अब आप सोचें कि जब जनाब ज़ैनब का मुकाम ये है कि अली के लिए जीनत हैं, ज़हरा के लिए दूसरी ज़हरा है, तो कितनी बुलंदी होगी, कितना मुकाम होगा। एक बात जो हम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहते हैं नाजरीन के लिए, और उसे लोग ज़हन नशीन करें, इसलिए कि छोटी छोटी बातें हैं, इसीलिए लोगों ने इसको नज़रअंदाज किया है, लेकिन जब तक ये बातें वाज़ेह नहीं होंगी, हम जनाब ज़ैनब के मुकाम और उनके मर्तबे को हरगिज़ समझ नहीं सकते हैं। आज तक कोई तारीख नहीं बताती है कि पैगंबर इस्लाम ने तालीम कहाँ से हासिल किया। इसीलिए बेमार्फत ने कहा कि पैगंबर बेपढ़े लिखे हैं, इसलिए कि उन लोगों ने पैगंबर को पढ़ते हुए नहीं देखा, न किसी मदरसे में देखा, न किसी जगह पर देखा, न उनके हाथ में कोई किताब देखी। लेकिन इल्म पैगंबर का वो मुकाम है कि परवरदिगार कहता अल्लमा का मालम तकुन तालम, जितना भी इल्म था वो सब हमने पैगंबर को दे दिया है। ये है पैगंबर के इल्म का आलम। और वो पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब इल्म की दुनिया में खैरात तब तक मिल ही नहीं सकती है जब तक दुनिया दरे शहर पर ना आए, बाब शहर पर ना आए। तो अब जाहिर है कि लामुहाला अगर किसी को इल्म चाहिए तो अली के जरिए से इल्म मिलेगा। लेकिन अली को भी किसी मदरसे में पढ़ते हुए नहीं देखा। हमारे ये 12 इमाम हैं, इनको भी किसी मदरसे में पढ़ते हुए नहीं देखा। मगर इल्म का आलम यह है कि अल्लाह ने वो तमाम उलूम इनको दे दिए हैं और अता किए हैं कि इल्म की दुनिया में कभी भी किसी ने ये नहीं देखा कि कोई सवाल इनसे पूछा गया हो और उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया हो। बल्कि ये तो वो है कि सवाल करने वाला अगर भूल जाता है सवाल करना, तो ये उसको भी बता देते हैं कि जो सवाल तुम भूल गए थे उसका ये जवाब है। इनके इल्म का ये आलम है। अब आप इन तमाम चीजों को देख कर बताएं कि एक बात कहकर लोग जो निकल जाते हैं कि वो इमाम है, उनका इल्म तो ऐसा ही होना चाहिए, वो नबी हैं, उनका इल्म तो ऐसा ही होना चाहिए। मगर आप ये बताएं कि क्या किसी ने जनाब ज़ैनब को भी किसी से पढ़ते हुए देखा है? या जनाब ज़ैनब को भी किसी ने किसी से तालीम हासिल करते हुए देखा है? नहीं। इसीलिए मासूम ने कहा है कि अंत आलिमतुन गैर मुअल्लम, आप वो आलिमा हैं कि जिसने किसी से पढ़ा नहीं है। वाह वाह वाह। अब आप देखें कि बगैर पढ़े कोई आलिमा कैसे हो सकता है। बगैर पढ़े का उसी तरीके से ये आलिमा है जैसे बगैर पढ़े रसूल आलिम है, जैसे बगैर पढ़े अली आलिम है, बगैर पढ़े सैयदा आलिमा है, बगैर पढ़े दीगर मासूमीन आलिम है। उसी तरीके से यानी कहने का मकसद यह है कि वही एक मदरसा है जिसके पढ़े हुए सब हैं, कि जहाँ परवरदिगार कहता अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, यानी उसी मदरसे से मेहरबान परवरदिगार ने इनको इल्म सिखाया है। पहले इल्म सिखाया है, फिर इनको पैदा करके दुनिया में भेजा है। लिहाजा सब उसी मुकाम के अफराद हैं, सबके उलूम बराबर हैं। अगर ऐसा ना होता तो मासूम ये न कहते कि आप आलम गैर मुअल्लमा हैं। ये एक बात है। लिहाजा तारीख कहती है कि जनाब ज़ैनब दर्स कुरान देती थी। पहले मदीने में देती थी। जब मदीने में पैगंबर इस्लाम की शहादत के बाद मौलाए कायनात एक अरसे तक तकरीबन मदीने तैयबा में 25 साल तक रहे हैं। 25 साल में जनाब ज़ैनब का तरीका ये था कि ज़नाने मदीना को दर्स कुरान देती थी। और दर्स कुरान का मतलब ये है कि तफसीर कुरान बताती थी और ज़नाने मदीना उससे इस्तिफादा करती थी। बाद रवायात में 4000 औरतों की शिरकत मिलती है। ये जनाब ज़ैनब का तरीक़ा कार था। इसलिए उनको अक़ीला अरब कहा जाता है कि उसमें ऐसे ऐसे निकात
اور ایسے ایسے رموز بیان کرتی تھیں کہ جو بڑے بڑے علماء اس زمانے کے جو تھے ان کے ذہن کی وہاں تک رسائی بھی نہیں ہوتی تھی جن چیزوں کو جناب زینب بیان کرتی تھی۔ واہ واہ سب سے عظیم بات یہ ہے کہ جناب زینب جب یہ درس دیتی تھیں تو تین تین معصوم موجود تھے، مولائے کائنات موجود تھے، امام حسن موجود تھے، امام حسین موجود تھے، اور ان معصومین کی موجودگی میں جناب زینب کا درس قرآن دینا اور ان معصومین کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ علم زینب پر ان کو اتنا اعتبار تھا کہ سبحان کبھی اللہ انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا ہے، سبحان اللہ سبحان ایک اللہ لفظ انہوں نے آبجیکشن کہیں سے کوئی نظر نہیں آتا، تاریخ خاموش ہے۔ اور آبجیکشن کیوں ہو؟ اس لیے کہ یہ سلسلہ وہی سلسلہ ہے، مصلحت خدا کی بنا پر کسی کو معصوم بنا دیا جاتا ہے، کسی کو محفوظ بنا دیا جاتا ہے، اس لیے خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد جب مولائے کائنات کا دور حکومت آیا ہے تو آپ مدینے سے کوفے کی طرف آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے اس کو پائے تخت اور دارالخلافہ کوفے کو بنایا ہے، اور وہاں پر آپ 4 ساڑھے 4 سال 5 سال جو رہے ہیں، اس عرصے میں جناب زینب کا دستور یہ تھا کہ وہ کوفے میں درس قرآن دیتی تھیں، اور اس درس قرآن میں کوفے کی عورتیں شرکت کرتی تھیں، اس سے استفادہ کرتی تھی۔ اب معصومین کی تعداد بڑھ گئی ہے، پہلے 3 معصوم ہوا کرتے تھے، اب 4 معصوم ہیں جن کے درمیان جناب زینب درس قرآن دے رہی ہیں۔ مولائے کائنات بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، امام سجاد بھی ہیں، مگر کیا کہنا، ان معصومین کا سکوت، السکوت کل اقرار، ان معصومین کا سکوت جناب زینب کے علم کا اقرار کر رہا ہے کہ ان سے زیادہ عظیم کوئی عقیلہ بنی ہاشم میں، کوئی بنی ہاشم میں ان سے زیادہ عظیم کوئی نہیں ہے۔ یہی ہے کہ جن کا لقب عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ اور اب اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولائے کائنات کی شہادت کے بعد پھر منتقل ہو گئے اور مدینے کی طرف آئے، پھر جناب زینب نے اپنا طریقہ کار اختیار کیا اور اسی طریقے سے درس قرآن دے رہی ہیں، اور لوگ اس درس سے استفادہ، یعنی زنان مدینہ اس درس سے استفادہ کر رہی ہیں، اور جناب زینب کے درس کا چرچا ہر جگہ تھا۔ بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے حافظین قرآن، بڑے بڑے علماء علمی مسائل و مشکلات میں جناب زینب سے رجوع کرتے تھے، اور جناب زینب ان مسائل کو اس طریقے سے سلجھاتی تھیں اور اس طریقے سے حل کرتی تھیں کہ جیسے لگتا تھا کہ جناب زینب کے سامنے سارے علوم ان کے سامنے ہیں اور وہ اس کا جواب دیتی تھیں۔ اسی طریقے سے جیسے مولائے کائنات جب جواب دیتے تھے تو کسی نے کہا یا علی ذرا سا سوچ کے جواب دیجئے، تھوڑا سا توقف کے بعد جواب دیجئے، تو مولا کہتے تھے یہ بتاؤ ہمارے ہاتھ میں کتنی انگلی ہے؟ تو کہا یہ تو سامنے ہماری نظروں کے سامنے ہم بتا سکتے ہیں کہ 5 انگلی ہے۔ کہا تم نے سوچا نہیں، توقف نہیں کیا؟ کہا مولا جو چیز نظروں کے سامنے اس پر توقف کیا جائے؟ آپ نے کہا یاد رکھو جیسے تمہارے سامنے 5 انگلیاں ہیں، بغیر توقف کے تم نے جواب دیا ہے، اسی طرح سے کائنات کا سارا علم ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب زینب بے عینہ انہی مراتب پر فائز تھیں، اور آپ کا علمی قد اتنا بلند تھا کہ کربلا میں یہ حقیقت ہے، بڑا اچھا تجزیہ ہمارے عالم دین کرتے ہیں، نے کیا ہے، غالباً شہید مطہری نے کیا ہے یا دیگر کسی فلسفی نے کیا ہے، اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ کربلا میں اگر جناب عباس نہ ہوتے تب بھی کربلا ہوتی، کربلا میں اگر جناب قاسم نہ ہوتے تب بھی کربلا ہوتی، علی اکبر نہ ہوتے تب بھی کربلا ہوتی، اون و محمد نہ ہوتے تب بھی کربلا ہوتی، مگر زینب نہ ہوتی تو کربلا نہیں ہوتی۔ کیا کہنے، کیا اچھا تجزیہ، واہ 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 واہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جناب عباس پیدا ہوئے ہیں تو ان کی بھی پرورش جناب زینب نے کیا ہے، جناب علی اکبر کی پرورش بھی زینب نے کیا ہے، جناب قاسم و محمد کی پرورش بھی جناب زینب نے کیا ہے، یعنی کربلا میں جتنے تھے سب پروردہ جناب زینب تھے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تب بھی کربلا ہوتی، مگر زینب نہ ہوتی تو یہ سب بھی نہ ہوتے جو شان کربلا تھے۔
تو یہ جناب زینب کی عظمت ہے. اس لیے جناب زینب جب امام علی مقام جانے لگے ہیں کربلا کی طرف تو جناب زینب کو لے کر گئے. یہ مصلحت امامت تھی. اور میں یہ کہتا بھی ہوں کہ کربلا کے میدان میں جو قربانی امام نے پیش کی ہے وہ بشری تقاضے کے مطابق پیش کی ہے. اس پر ذرا سا توجہ کریں گے ہمارے سامعین و ناظرین کہ جو قربانی پیش کی ہے وہ بشری تقاضے کے مطابق پیش کیا ہے. مگر امام علی مقام نے جو اپنے اصحاب کا انتخاب کیا ہے اس میں امامت کی نظر سے کام لیا ہے. کیا اور آپ نے دیکھا کہ کتنے بہترین افراد تھے جن کو کربلا میں امام نے جمع کیا. اب آپ دیکھیں یہ باتیں اتنی واضح ہو گئی. دو باتوں کو ملانا چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر اسلام کی شہادت واقع ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ حالات جیسے بھی تھے, سقیفہ بنی سعدہ میں خلافت ابو بکر کا اعلان کر دیا گیا. یہ ہوا. اس اعلان کے بعد ایک اصرار تھا کہ حضرت علی بھی بیعت کریں. لہذا باقاعدہ ظلم کیا گیا, گھر جلایا گیا جناب سیدہ کا. حضرت علی کے گلے میں رسن باندھی گئی. اب جو رسن باندھی گئی تو جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ خلو ابوالحسن, علی کو کھول دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی. ابھی بکھرایا نہیں تھا, صرف کہا تھا. مولا کائنات نے جناب سلمان سے کہا کہ دوڑو جاؤ اور جا کے نبی کی بیٹی سے کہہ دینا ایسا نہ کریں گے ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی. اور ابھی جناب زینب نے اتنا ہی کہا تھا کہ کہتے ہیں کہ دیواریں ہلنے لگی تھی, ایک زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی. اس لیے کہ معصومہ کا سر سے ردا ہٹا کر اور مجمع میں آ جانا یہ قیامت ہے. بے شک. اب تو اس قدر دشمن خوفزدہ ہو گیا تھا کہ دشمن کے اندر 50 سال تک یہ ہمت اور جرأت نہیں پیدا ہوئی کہ کوئی حضرت علی سے مطالبہ بیعت کرتا. اس واقعے سے دشمن ڈرا تھا. سبحان اللہ. توجہ کریں, اس واقعے سے دشمن ڈرا تھا. اس میں اتنی ہمت و جرأت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ دوبارہ حضرت علی سے سوال بیعت کرتا. اب ظاہر ہے کہ اس سوال بیعت کو قیامت تک کے لیے ختم کرنا تھا. تو کیا کیا جاتا؟ تو اب حسین کے لیے ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی کہ جو مثل سیدہ ہو. سبحان اللہ. مثل سیدہ جناب زینب جو ہیں جن کو ثانیہ زہرا معصوم نے کہا ہے, تو ان کی ضرورت کربلا میں اس لیے تھی کہ صرف اتنا جناب سیدہ نے کہا تھا کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھرا دوں گی. تو دشمن اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ 50 سال تک کسی کے اندر یہ ہمت و جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ کوئی سوال بیعت کرتا. بے شک. اب 50 سال کے بعد یزید نے پھر سوال بیعت کیا ہے تو اب امام حسین نے وہ منصوبہ بنایا کہ قیامت تک کے لیے کبھی کوئی سوال بیعت نہ کرے. لہذا اس کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت تھی. وہ شخصیت کوئی اور نہیں تھی, جناب زینب تھی. اب آپ یہ دیکھیں, اگر جناب زینب 3 مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے. مثلا فرض کر لیں, مثال میں دے رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی جوان ہے, کسی کا جوان بیٹا ہے, اگر وہ قتل ہو جائے تو باپ ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے. اگر کسی کے گھر میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو لوگ ہوش و حواس میں نہیں, بے قابو ہو جاتے ہیں, ہوش و حواس کھو دیتے ہیں, عقل معطل ہو جاتی ہے. اگر زلزلہ آ جائے تب بھی لوگ پراگندہ ذہن ہو جاتے ہیں, ہوش و حواس میں نہیں رہتے. 3 ایسے موقع ہیں. کسی کے بیٹے کی لاش اگر سامنے ہو تو بے قابو ہو جاتا ہے, کسی کے گھر میں آگ لگی ہو تو بے قابو ہو جاتا ہے, زلزلہ آ جائے تب بھی انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, کنٹرول میں نہیں رہتا ہے. کوئی بھی بات عقل کی نہیں کرتا ہے, کوئی بھی بات دانشمندی کی نہیں کرتا ہے, کوئی بھی بات ایسی نہیں کرتا ہے کہ جو مصلحت آمیز ہو. لیکن آپ دیکھیں یہی جناب زینب کا سب سے بڑا ترہ امتیاز تھا. کیا کہنے, تینوں باتیں تھیں کربلا کے میدان میں. سامنے لاشیں تھیں, قتل ہو گئے. اس کے بعد گھر میں آگ لگی ہوئی ہے,
زلزلے بھی آ رہے ہیں. ایسے موقع پر جناب زینب سید سجاد سے یہ پوچھتی ہیں کہ گھر میں جل جائیں کیا یا گھر کہنے، سے باہر نکلیں. کہاں ملا، واہ 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 واہ. گھر میں جل جائیں یا گھر سے باہر نکلیں. ایسے موقع پہ کیا کوئی سوال کر سکتا ہے؟ ایسے موقع پر کیا کوئی سبحان کسی سے اللہ. پوچھ سکتا ہے؟ مگر زینب نے پوچھا. اچھا آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ سوال تو بڑا معمولی سے تھا. ظاہر ہے کہ جب زلزلہ آ رہا ہے، آگ لگ رہی ہے، قتل ہو رہے ہیں، تو ایسے میں گھر سے باہر نکل جانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، نکل جانا چاہیے. تو پھر عقیلہ بنی ہاشم میں انہوں نے کیوں پوچھا؟ کیا کہنے، انہوں نے یہ کیا سوال، وہ بی بی کہ جو درس قرآن دے رہی ہیں، جن کے درس قرآن پر امام حسن کو اعتبار ہے، امام حسین کو اعتبار ہے، مولا کائنات کو اعتبار ہے، امام سجاد کو اعتبار ہے، پوری دنیا علم زینب سے استفادہ کر رہی ہے، زینب سے واہ واہ. مسائل پوچھ رہی ہے. وہ زینب جو یعنی اصحاب پیغمبر اسلام میں ایک اتفاق بہرحال لوگوں کے درمیان تھا کہ زینب سے زیادہ صاحب علم کوئی نہیں ہے. کیا کہنے، واہ واہ. وہ صاحب علم بی بی جو مسئلہ چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ ایسے موقع پہ جب خیمے میں آگ لگی، گھر میں آگ لگی ہے تو جلدی سے باہر نکل جاؤ. سید سجاد سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سید سجاد سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا اور سید سجاد سے جب سوال پوچھا تو سید سجاد نے یہ بھی نہیں کہا کہ پھوپھی اماں آپ تو عالم غیر معلمہ، آپ تو خود بہتر جانتی ہیں، جو آپ مسئلہ ہے سمجھیں. نہیں، زینب نے جس عنوان سے سوال پوچھا اسی عنوان سے سید سجاد نے جواب دیا. زینب ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہے، مگر بہرحال امام نہیں ہے، کیا کہنے، معصومہ نہیں ہے. بے شک. اور اس کے بعد وہ سوال پوچھ رہی ہیں. یہ سوال پوچھنا اس بات کی علامت ہے کہ جناب زینب یہ اعلان کر رہی ہیں کہ دیکھو اگر ہم سے کوئی عظیم ہے تو وہ یہ شخصیت ہے، اس لیے ہم ان سے سوال پوچھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ، واہ واہ واہ. اگر کوئی صاحب عظمت کوئی شخصیت ہے تو وہ امام سجاد ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں. اور امام سجاد یہاں پر پھوپھی اور بھتیجے کی بات نہیں ہے، بلکہ امام سجاد کہہ رہے ہیں کہ گھر سے باہر نکلو، بحیثیت امام کہہ رہے ہیں، بحیثیت ایک بھتیجے کے نہیں کہہ رہے ہیں. کیا تو کہنے، یہاں پر جناب زینب دو باتوں کا زینب نے اظہار کر دیا لوگوں کے سامنے. پوری دنیا کی نظر زینب کی طرف ٹکی ہوئی ہے کہ اب دیکھیں کہ زینب کیا کہہ رہی ہیں. تو زینب نے سوال پوچھا سید سجاد سے، اس لیے سوال پوچھا، اگر امام حسین ہوتے تو کبھی سید سجاد سے سوال نہ پوچھتے. تو سوال پوچھ کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ امام حسین شہید ہو گئے ہیں، اور امام نے حکم دیا کہ پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکلیے، یہ اعلان امامت کر رہے ہیں. تو زینب نے امام حسین کی شہادت کا بھی اعلان کر دیا، امام سجاد کی امامت کا بھی اعلان کر دیا ہے. یہ جناب زینب کا سب سے عظیم کارنامہ ہے کہ جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور دین ہمیشہ ان کا احسان مند رہے گا کہ انہوں نے عظیم کام کیا. اچھا یہ ہوا کیوں؟ آپ ذرا سا آگے تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام اور دیگر امام کے ہم ملتا ہے کہ چونکہ یہ امام تھے اور ان سے ایک قوم تھی جو متاثر تھی، جو ان کے پاس آتی تھی، سوال کرتی تھی، جواب ملتا تھا، اور بھی ان کے اخلاق و آداب و کردار کو دیکھ کر متاثر تھی قوم. اس حد تک متاثر تھی کہ جب ان کی شہادت واقع ہوئی تو انہوں نے ان کے بعد کے امام کو قبول نہیں کیا. ان کے بعد کا نہیں، وہ تو مر ہی نہیں سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم ان کو نہیں مانیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرنا چاہیے. پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیۃ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرتا ہے. جاہلیت کفر کو کہتے ہیں. وہ جاہلیت کی یعنی کفر کی موت مرتا ہے جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. یہ حدیث اتنی عمدہ حدیث ہے اور اس قدر یہ معاون اور مددگار ہے معرفت کے لیے کہ اس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے. حضور کہتے ہیں جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کافر ہے. اس حدیث کا ترجمہ ہے. عزیزو، یعنی آپ دیکھیں دین اسلام میں دو شعبے ہیں،
ایک عقیدے کا شعبہ ہے، ایک عمل کا شعبہ ہے۔ کیا کہنے، واہ! عقیدے کا شعبہ ہے اسے ہم ایمان کہتے ہیں یا اصول دین کہتے ہیں، عمل کا شعبہ ہے اسے ہم فروع دین کہتے ہیں۔ اصول دین اور فروع دین کا فرق یہ ہے کہ فروع دین میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اصول دین میں توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ ہم اگر فروع دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، مثلا اگر ہم نماز واجب ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں فاسق کہا جائے گا، ہم روزہ نہ رکھیں تو ہمیں فاسق کہا جائے گا، ہم اگر حج نہیں کریں تو ہمیں فاسق کہا جائے گا، مگر ہمیں کافر نہیں کہا جائے گا۔ بے شک، ہمیں کافر نہیں کہا جائے گا۔ بے شک۔ تو اب مثلا تارک الصلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن وہ اصول دین کو مانتا، توحید کو مانتا، نبوت، امامت، قیامت سب کو مانتا ہے، اور لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اب نماز نہیں پڑھتا تو فاسق کہا جائے گا، لیکن کوئی توحید کو نہ مانے وہ کافر کہا جائے گا، کیا کہنے، کوئی نبوت کو نہ مانے وہ کافر کہا جائے گا، کوئی قیامت کو نہ مانے وہ کافر کہا جائے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو فروع دین پر عمل نہ کرے وہ فاسق تو ہے، کافر نہیں ہے، کیا کہنے، مگر جو اصول دین پر عمل نہ کرے وہ کافر ہے۔ جب کافر ہے تو پھر اس کے بعد فروع کی تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں جو امام کو نہ مانے بغیر، امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ کافر ہے۔ اس کا مطلب کہ امامت کا تعلق اصول دین سے، فروع دین سے نہیں ہے۔ نہیں ہے، بے کہ آپ شک۔ یہ کہہ کر الگ ہو جائیں کہ صاحب ہم ان کو تو نہیں مانتے ہیں، تو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کفر کے زمرے میں ہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ بے شک۔ اب اس کے بعد اس لیے اب انہی امام کے بارے میں پیغمبر کہتے ہیں سب کے سب محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ اب بے معرفتی ان لوگوں کی یہ تھی کہ مثلا امام موسیٰ کاظم کا انتقال ہوا تو ایک فرقہ پیدا ہو گیا واقفیہ، اور کہتا نہیں ہم انہی کو مانیں گے، اس کے بعد کسی کو نہیں مانیں گے۔ اگر انہیں معرفت ہوتی تو کبھی وہ یہ بات نہیں کہتے، اس لیے کہ جب امام موسیٰ کاظم نے امام علی رضا کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارا فرزند اپنے وقت کا امام ہوگا، تو ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے تھی کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے تھی کہ وہ سارے کمالات جو ہیں امام موسیٰ کاظم میں ہیں وہ امام رضا میں ہیں۔ جو امام رضا کے دور میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم امام محمد تقی کو نہیں مانتے ہیں، اگر وہ معرفت ہوتی تو وہ یہ بات نہیں کہتے، وہ سمجھ جاتے کہ جتنے کمالات امام رضا میں امام محمد تقی میں ہیں۔ یہ اللہ نے جو نصاب ہدایت بنایا ہے، یہ نصاب ہدایت وہ ہے کہ جو قیامت تک رہے گا۔ اسی لیے چھٹے امام کہتے ہیں کہ ہم حجت خدا ہیں، نحن حجت اللہ، ہم حجت خدا ہیں۔ اور حجت جو ہے الحجت مع الخلق، یہ حجت جو ہے وہ خلق سے پہلے ہے۔ کیا کہیں، قبل الخلق، الحجت قبل الخلق، خلق سے پہلے ہے، مع الخلق، خلق کے ساتھ ہے، بعد الخلق، خلق کے بعد بھی ہے۔ یعنی حجت تب بھی رہی ہے جب کائنات نہیں تھی، حجت تب بھی تھی جب کائنات تھی، حجت تب بھی رہے گی جب کائنات نہیں رہے گی۔ اور امام کہتے ہیں ہم حجت خدا ہیں۔ تو یہ سب ایک ہی معیار کے، اگر معرفت ہوتی تو کبھی ہم نہ واقفیہ فرقہ نہ بناتے، دوسرا فرقہ نہ بناتے۔ یہ بے معرفتی ہے کہ جو ٹھہر گئے کہ نہیں ہم تو امام موسیٰ کاظم سے بلند کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، چاہے امام رضی کیا نہ ہو۔ تو یہ بے معرفتی ہے، سارے امام ایک جیسے، کلنا امام، سب کے سب امام ہیں، اور امام اگر ہیں تو سب کے کمالات یکساں ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو پرابلمز ہمارے ساتھ پیدا ہو گئی تھی، اس پرابلمز کو امام جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس طریقے سے حل کیا ہے کہ واقع کربلا میں جبکہ زیادہ اس بات کے خطرات تھے کہ امام حسین شہید ہو گئے، اب تو سلسلہ امامت ختم ہو گیا ہے، مگر عقیلہ بنی ہاشم کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس جلے ہوئے خیمے میں رہ کر سید سجاد کی امامت کا اس طریقے سے اعلان کیا ہے کہ اعلان پوری دنیا میں پہنچا ہے، اور پھر اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی جو انہوں نے حفاظت کی ہے، اس طریقے سے حفاظت کی ہے
کہ دشمن نے امام حسین سے تو سوال بیعت کیا ہے، مگر جن کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ہیں، دشمن کی جرأت نہ ہوئی کہ امام سجاد کے سامنے سوال بیعت کرتا وہ. یہ جناب زینب کا کمال تھا. جناب زینب کا کمال تھا. اور آپ چونکہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا میں عرض کروں کہ بڑی اچھی بات کسی شاعر نے، میرا خیال ایک سلام مچھلی شاعری ایک اچھے شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ جو چاہیے وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے، بیعت کے طالبوں نے حسن کو دیا تھا زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. کسی اور شاعر نے کہا ہے کہ کیا، وقار صبر حسینی یہ دے رہا تھا صدا، وقار صبر حسینی یہ دے رہا تھا صدا، پنہا دے ظلم کے ہاتھوں میں چوڑیاں زینب. کیا کہنے کیا خوبصورت شعر. قبلہ پھر سے ارشاد فرمائیے. واہ 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 واہ. وقار صبر حسینی یہ دے رہا تھا صدا، پنہا دے ظلم کے ہاتھوں میں چوڑیاں زینب. واہ واہ واہ. تو یہ جناب زینب کا مقام اور ان کی منزلت ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو جملے ہیں واقعی یہ صحابہ نے بصیرت کے لیے واقعی عظیم جملے ہیں. واقع کربلا کے بعد جب یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا ہے تو صورتحال تو سب پیش نظر ہے کہ لاشیں بکھری پڑی ہیں. خانوادہ بنی ہاشم اور خانوادہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی لاشیں ہیں. جناب عباس ہیں، علی اکبر ہیں، اور محمد ہیں، قاسم ہیں، اصحاب امام حسین ہیں، جلے ہوئے خیمے ہیں، جلی ہوئی قناتیں ہیں. اب یہ تمام چیزیں ہیں. دشمن کا تو کام تھا نا کہ زخم پہ نمک چھڑکنا. تو ان کیفیت کو دیکھ کر جب یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے تو ابن زیاد نے اس زخم پہ نمک چھڑکا ہے اور کہا کہ اے علی کی بیٹی، تمہیں کیسا لگا کربلا میں جہاں بکھرے ہوئے لاشیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تمہیں کیسا لگا؟ آپ یہ بتائیں. ساری دنیا عقل سے ہمارے یہ سوال ہے کہ ایسے موقع پہ کوئی کیا جواب دے گا؟ جناب زینب سے کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ یعنی جناب زینب کی جگہ کوئی اور خاتون ہوتی، ان سے کیا توقع کی جاتی؟ مطلب وہ یہ کہتی ہیں کہ اے ظالم، تو نے بڑا غلط کیا، ہمارے گھر والوں کو شہید کر دیا اور خیمے جلا دیے، یہ کیے وہ کیے. زینب نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. تو کس کی بات کر رہا ہے؟ ابن زاد نے کہا، ابن زاد سے جناب زینب نے کہا تو کس چیز کی بات کر رہا؟ ما رائے تو اللہ جمیلہ، ہم نے کربلا میں سوائے جمال الہی کا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سوائے اللہ کے حسن کے اور ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آیا ہے. اس لیے کہ جناب زینب کی نظر انجام پر تھی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین کی قربانیاں جب رنگ لائیں گی تو پوری کائنات میں صرف حسین کا چرچا ہوگا، یزید کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ما رائے تو اللہ جمیلہ، سوائے حسن و جمال الہی کے ہمیں کربلا میں کچھ اور نظر نہیں آیا ہے. اور اسی طرح یہ تو ابن ذات کو جناب زینب نے جواب دیا. اور جب اس کے بعد آپ شام گئی ہیں تو شام میں جناب زینب نے خطبہ دیا ہے. اس میں بھی انہوں نے، آپ دیکھیں کہ یزید ظالم ہے، جابر ہے، خوخار ہے، اس کے سارے جرائم اور اس کے سارے کرائم سب کے پیش نظر ہیں. ایسے عالم میں کہ جب وہ اتنا ظالم ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے کچھ بولے. بلکہ پیغمبر کے ایک صحابی تھے زید ابن ارقم، جب وہ امام حسین کے چہرے پر چھڑی پھیر رہا تھا، ان کے لبوں پر چھڑی پھیر رہا تھا، تو زید ابن ارقم کھڑے ہوئے، کہنے شرم نہیں آتی ہے؟ جس کا رسول بوسہ لیتے تو اس پر تو چھڑی پھیر رہا. تو اپنے ساتھیوں سے، اپنے درباریوں سے کہا کہ انہیں ڈنڈے مار کے دربار سے نکال دو. نکال دیا. کوئی کچھ نہیں بولا، اس لیے کہ یزید کے سامنے کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا. ایک روم کا سفیر تھا، سفیر کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. بے شک. وہ کھڑا ہوا، کہنے یہ کون ہے جن کی تم توہین کر رہے ہو؟ کہا یہ رسول کے نواز ہیں. اس نے کہا شرم نہیں آتی ہے؟ جناب عیسیٰ کے ہم لوگ ماننے والے ہیں، اتنے سال ہو گئے،
لیکن ان کی فیملی کے لوگوں کی آج تک ہم عزت و تکریم کرتے ہیں، خود ہم ان کی فیملی کے ہیں، لوگ ہمارے سامنے سر جھکائے رہتے ہیں، اور تم نے اتنی توہین کیا، ان کا گلا کاٹ دیا، اور اس طریقے سے تو اس سفیر کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ یعنی وہ اس بات سے بھی خوفزدہ نہیں تھا کہ روم کے بادشاہ کا سلوک ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ ایسا خونخوار ہے، ایسے خونخوار کے سامنے بھرا ہوا دربار ہے، جناب زینب کھڑی، تو کہنا چاہیے تھا بادشاہ سلامت، صاحب سمو، عالی جاہ، اس طرح کے جملہ کہنا چاہیے تھا۔ جناب زینب کیا کہیں، یا یزید، یہ توہین ہے۔ اب اس سے زیادہ یعنی یزید کے لیے کوئی بری بات نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک دم سے جتنا بھی یزید کا جاہو جلال تھا سب خاک میں ملا دیا، یا یزید کہہ کے، اے یزید۔ یعنی زینب کی نظر میں نہ کل یزید کی کوئی اہمیت تھی، نہ آج کوئی یزید کی اہمیت۔ سبحان اللہ، تم حسین کو قتل کر کے کیا سمجھتے ہو کہ کوئی تمہیں بادشاہت مل گئی ہے؟ نہیں، تم ہماری نظر میں۔ اور پھر جو جملہ استعمال کیا، یبنت طلقہ، تو کیا ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ اگر میرے نانا نے تجھے آزاد نہ کیا ہوتا تو آج تک ہمارا غلام ہی رہتا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ میرا آزاد کیا، میرے نانا کا آزاد کیا ہوا ہے انہوں نے تجھے، اور جس کو آزاد کیا وہ ہمیشہ غلام رہتا ہے۔ غلام نالائق تھا جس نے اپنے آقاؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، تو غلام کل بھی تھا اور آج بھی غلام ہے، غلام ہی رہے گا۔ زینب نے اس کی اوقات بتا دی، یہ کام سوائے عقیلہ بنی ہاشم کے اور کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا۔ اب آپ جناب زینب کی عظمت کو پہچانے کہ امام حسین نے کیوں اس بات کی خواہش کی کہ زینب ہمارے ساتھ ساتھ چلیں اور ساتھ ساتھ رہیں۔ اس لیے کہ قربانیوں کا کام حسین نے کیا ہے اور تبلیغ کا کام زینب نے کیا ہے۔ قربانی کربلا تک محدود ہو کر رہ جاتی اگر زینب کی تبلیغ نہ ہوتی۔ پر دونوں بھائی اور بہنوں نے مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیشہ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی مقصد کی تکمیل کے لیے ایک قربانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ قربانی حسین نے پیش کر کے مقصد کو بچایا، تبلیغ زینب نے کر کے مقصد کو بچایا۔ پورے دین پر ابو طالب کی اولاد کا احسان ہے۔ ان ابو طالب کی اولاد میں سب سے عظیم شخصیت ہیں ان کو امام حسین کہتے ہیں اور زینب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ جناب زینب کے وسیلے سے کچھ دعا فرما دیں تاکہ دنیا سے اس وبا کا خاتمہ ہو، اور ہم تمام مومنین کے لیے مختصر سے دعا کرا دیجیے۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، بار الہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، تجھے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ۔ بار الہ جو مومنین ہمارے درمیان بیمار اور مریض ہونے شفاء کامل و عاجل مرحمت فرما۔ الہی آمین۔ بار الہ اس وبا کو اس دنیا سے جلد دور فرما۔ بار الہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود جو خدمت دین کر رہے ہیں، خاص طور سے قائم ٹی وی کے جو ارکان ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، بار الہ ان سب کی خدمات کو قبول فرما، توفیقات میں مسلسل اضافہ فرما۔ معبود تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہے، تجھے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہے، تجھے عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کا واسطہ ہے کہ امام علی مقام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما۔ معبود تب تک اس دنیا سے ہمیں نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم سب کے لیے قابل صدر احترام علامہ احمد رضا حسینی صاحب نے اتنے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ حقیقتاً میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں کچھ نکات لے کے اٹھتا ہوں، کچھ علم حاصل کر کے اٹھتا ہوں۔ آج بھی ان کی پوری گفتگو کے درمیان ہم محو تھے اور وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ اگر قبلہ خود سے نہیں رکتے تو شاید ہم اس سلسلے کو روکتے نہیں اور ہم اس کو جاری و ساری رکھتے، لیکن ہم انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس ایام فاطمیہ یا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ہم ایام فاطمیہ میں قبلہ سے مزید گفتگو کریں گے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور اس دور کے
جو حالات اور واقعات ہیں اس پر ہم قبلہ سے گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ میں قائم ٹی وی کی طرف سے، اپنی طرف سے، آپ تمام ناظرین کی طرف سے جناب قبلہ احمد رضا حسینی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ تمام تھکاوٹ اور سفر کی مشکلات سے جو گزر کے آئے ہیں اور چہرے سے تھکاوٹ نمایاں ہے، اس میں اتنی دیر ہمارے ساتھ یہ وقت ہمیں دیا اپنے قیمتی وقت میں سے، ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ۔